حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری نے دیگر تمام مصنفین کے عادات کے برخلاف کتاب الایمان ہی کے ضمن میں باب قائم کیا، باب من الدین الفرار من الفتن. حالانکہ عام طور پر حضرات محدثین، مؤلفین اور مصنفین یہ ابواب فتن کو مختلف عنوان سے اپنی کتابوں کے اخیر میں لاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور اس پر احادیث کثیرہ کو بیان کرتے ہیں. البتہ امام بخاری نے کتاب الایمان ہی کے ضمن میں اسے بیان کر دیا، اس لیے کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری یہ 30ویں صدی ہجری میں اس کا پہلا 50 سال یہ آپ کی زندگی کا آغاز 2ویں صدی ہجری کے اواخر سے ہوتا ہے، اور 30ویں صدی ہجری کے تقریباً 60 سال آپ گزارتے ہیں، 55 سے 60 سال. یہ وہ دور ہے جس دور میں اسلام اور مسلمان تقریباً علمی، فکری، مادی ہر طرح کے فتنوں سے گزر چکے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آخری دور میں فرقہ باطلہ کا وجود شروع ہو چکا تھا، اور حضرات صحابہ کی موجودگی میں معتزلہ، قدریہ، جہمیہ وجود میں آ چکے تھے. پھر اس کے بعد حضرات تابعین کا جب زمانہ شروع ہوتا ہے تو حضرات تابعین کے زمانے میں فرقہ خوارج بھی شدت اختیار کر جاتا ہے، جو حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی وجود میں آ چکا تھا. اور پھر اس کے بعد حضرات تابعین کے آخری دور میں فرقہ مرجیہ وجود میں آتا ہے. حضرات تابعین کے دور اول میں کرامیہ وجود میں آتے ہیں. اس طرح سے جو اصول الفرق ہے وہ سب کے سب امام بخاری کے آنے تک کے وجود میں آ چکے تھے. تو امام بخاری چونکہ دیکھ رہے تھے کہ وہ فتنوں کے دور سے گزر رہے، جبکہ ہمارے زمانے کے مقابلے میں ان کے زمانے کے فتنے بہت زیادہ شدید نہیں تھے، لیکن ان سے پہلے کے زمانے کے مقابلے میں ان کے فتنے زیادہ شدید تھے. تو ان سے پہلے جو دور تھا وہ دور چونکہ حضرات تابعین کا دور ختم ہی ہوا تھا اور امام صاحب تشریف لائے، لہذا اس بنا پر خیر القرون گزر چکا تھا. اور جب خیر القرون گزر چکا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، اور مسلمان دنیا کے تقریباً حصوں پر فاتح ہو چکے تھے، اس لیے کہ آپ کو عباسیہ کا دور عروج ملتا ہے، خلافت عباسیہ کا دور عروج آپ کو ملتا ہے. اور اس دور عروج میں مسلمان چونکہ ایشیا سے نکل کر یورپ اور دنیا کے دیگر تمام کے تمام افریقہ بر اعظم میں پھیل چکے تھے، تو مادی اعتبار سے بھی عالم اسلام آسودہ ہو چکا تھا اور مال اور دنیا کی بھی فراوانی ہو چکی تھی. اس لیے علمی اور فکری فتنوں کے ساتھ ساتھ مادی فتنوں نے بھی سر اٹھا لیا تھا. تو اس طرح سے
جو عام طور پر فتنہ شبہات اور فتنہ شہوات، دو عظیم فتنوں کے بڑے باب بیان کیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کی نظروں کے سامنے تھے. اس وجہ سے آپ نے اسی چیز کو مناسب سمجھا کہ اس باب کو اخیر تک کھینچ کر لے جایا جاوے. اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع ہی میں اس سے تعارض کر دیا جاوے، اور اس طرح سے اپنے کتاب کے پڑھنے والے طلباء اور اپنے تلامذہ کو فتنوں کے سلسلے میں آگاہ کر دیا جائے. تو فتنے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات، فتنے کا معنی کیا ہے؟ فتنے کا معنی لغوی یا عربی زبان میں اس کے اصل معنی، اس کے اشتقاق کے اعتبار سے یہ آتے ہیں: سونے کو جو کھوٹ ملی ہوئی ہو آگ میں ڈالنا، تاکہ اس میں سے جو کھوٹ اور غلط اور نقلی چیز ہے وہ الگ ہو جائے اور سونا الگ ہو جائے. یہ ہے اس کے معنی اصلی. تو اس کے معنی اصلی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانا تاکہ ردی اور اچھے کی تمیز ہو سکے کہ کیا اس میں اصل سونا ہے اور کیا غلط سونا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ علیحدہ ہو جاتا ہے. یہ فتنہ مادہ جو ہے، فا، تا اور نون، اس مادے سے جو معنی اصل نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ سونا یا چاندی جو انسان کے پاس پائے جانے والے دھاتوں میں سب سے قیمتی دھات ہے. سونا اور چاندی علی الاطلاق فی کل زمان و مکان، ہر زمانے اور ہر جگہ پر یہ دونوں سب سے قیمتی دھات مانے جاتے ہیں. یہ نکالے جاتے ہیں زمین سے. جب اسے زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس میں مٹی بھی ہوتی ہے اور بھی دوسری چیز ملی ہوئی ہوتی ہے. تو اسے گرم کیا جاتا ہے آگ پر. جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں دو چیزیں. ایک طرف سونا ہو جاتا ہے اور ایک طرف اس میں جو بھی کچرا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اس طرح سے خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور خالص کھوٹ الگ ہو جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے فتنہ. اسی طریقے سے چاندی کے سلسلے میں بھی، کہ چاندی کو بھی اگر اسی طرح سے کیا جاوے تو چونکہ یہ چیز دوسری چیزیں جل جاتی ہے اور سونا اور چاندی اور دھات قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آگ میں آسانی سے جلتی نہیں. آگ میں جلانے سے یہ پگھلتی ہے اور پگھلنے کے بعد اسے جس سانچے میں چاہے کیا کر سکتا ہے آدمی ڈھال لیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اصل معنی عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد اس کا استعمال قرآن کریم نے بھی اس کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے. یومہم علی النار یفتنون، یعنی انہیں آگ میں جلایا جائے گا. تو یہاں پر یفتنون جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے یہ اس کو اس کے معنی اصلی میں اس میں استعمال کیا ہے. معنی اصلی میں یفتنون ای یحرقون، یعنی انہیں جلایا جائے گا. سونے اور چاندی کو بھی جلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آگ میں جلا دیا جائے گا. تو اس کے بعد قرآن کریم نے بہت سارے معنی میں استعمال کیا ہے جس کا آگے بیان آ رہا ہے. تو اصل چیز اس کی یہ. اب پھر اس کے بعد فتنے کا استعمال دوسرے معنی میں ابتلا اور آزمائش کے معنی میں ہونے لگا. عام طور پر قرآن کریم نے تو اس کو 10 معنی میں استعمال کیا ہے الگ الگ مقامات پر، مگر اس کا استعمال اس اپنے معنی اصلی کو چھوڑ کر معنی مجازی اس پر غالب آ جاتا ہے. اور اس کا جو معنی مجازی غالب ہے وہ کیا ہے؟ الابتلاء والامتحان، آزمائش اور امتحان. دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ امتحان اور آزمائش اس میں بھی کھرا اور کھوٹا سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے فتنے میں بھی اصل کافر کون ہے اور اصل مومن کون ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے.
اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہ الفتن لا تکرہ الفتن فإنها تبیع المنافقین، کہ فتنے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھو. آزمائش اور فتنے کا اگر آپ زمانہ دیکھو تو گھبراؤ مت. کیوں؟ فإنها تبیع المنافقین، اس لیے کہ وہ منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے. جو منافق ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں سمجھ میں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ دین کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو کبھی مال کے خاطر، کبھی عزت کے خاطر، کبھی منصب کے خاطر، کسی بھی اپنے مادی غرض کے خاطر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی اپنی غرض میں وہ کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضرت اوریجنل ذہب اور فضہ کی طرح اوریجنل مومن اور ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ حضرت تو دکھتے تھے سونا اور نکلے کھوٹ. تو جیسے سونے کے ساتھ جب کھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے تو تمیز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے جب تک کہ معاشرے میں فتنہ نہیں آتا ہے وہاں تک کہ منافق اور مومن کے درمیان تمیز نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تفصیلات بیان کی ہے. یہ ہوئے فتنے کے معنی لغوی، لغت کے اعتبار سے. ابن فارس کا کہنا ہے فا تا اور نون اصل صحیح ہے جو کہ ابتلا اور امتحان پر دلالت کرتے ہیں. ابن فارس یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اس کا اصل معنی تو وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا امام ازہری کے حوالے سے. لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے حوالے سے اور تہذیب اللغہ کے حوالے سے. لیکن بیان کرتے ہیں کہ بعد میں اس پر امتحان اور ابتلا کا معنی یہ کیا آ گیا، غالب، ایسا غالب آ گیا کہ اب وہ اپنے معنی اصلی میں کم استعمال ہوتا ہے اور ابتلا اور آزمائش میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے ابن فارس نے یہ کہہ دیا کہ یہ اصل صحیح ہے. کیا مطلب؟ اس میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو حرف علت ہو. صحیح کا مطلب فا تا اور نون ان میں سے کوئی بھی حرف علت نہیں ہے جو ابتلا اور امتحان پر دلالت کرتا ہے. مقایس اللغہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو لغت میں فتنے کے اصل معنی یہی ہوئے. کیا مطلب؟ ابتلا اور آزمائش کے. اب یہی معنی اس پر کیا آ گیا، غالب آ گیا ہے. ابن اسیر وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ، امتحان، اختبار، آزمائش کو کہتے ہیں. اس کا کثرت سے استعمال ناپسندیدہ آزمائش میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ویسے تو امتحان اور آزمائش الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، لیکن ایسا امتحان اور آزمائش جو بہت ہی انسان کو بظاہر ناپسند ہو، پسند نہ آتا ہو اور انسان کے لیے اس کو فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو، ایسے امتحان کے لیے امام ابن اسیر فرماتے ہیں کہ خاص طور پر فتنے کا لفظ کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وہ استعمالی فرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امتحانہ کے معنی کیا ہے، ابتلا کے معنی کیا اور فتنہ کے معنی کیا. تو فرماتے ہیں کہ مکروہ امتحان کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. امتحان یہ عام ہے، اچھے یا برے، ہر طرح کے، مشکل یا آسان، ہر طرح کے لیے امتحان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ابتلا ایسے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں مصیبت غالب ہوتی ہے، ایسے امتحان کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. اور الفتنہ کہا جاتا ہے ایسے امتحان کو جس میں انسان کے لیے مکروہ غالب ہو، یعنی اسے جو چیز پسند نہ ہو اسی کو کیا کرنا پڑے، اسے فیس کرنا پڑے، تو اس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اپنی کتاب میں اسی کو استعمال کیا ہے. پھر اس کا استعمال قرآن کریم نے گناہ کے معنی میں بھی کیا، المعصیہ کے معنی میں. قرآن کریم نے الکفر کے معنی میں بھی کیا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ای حتی لا تکون کفر وشرک. اور قتال اور لڑائی کے معنی میں بھی، جلانے اور زائل کرنے کے معنی میں بھی، اور ہٹانے کے معنی میں بھی ہونے لگا. ابن اعرابی، یہ بھی بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں، نے فتنے کے معنی کی تلخیص کرتے ہوئے کہا ہے کہ امتحان فتنہ ہے اور آزمائش بھی فتنہ ہے، اور مال اور اولاد فتنہ ہے، اور کفر اور لوگوں کا آرا میں اختلاف بھی فتنہ ہے. آپس میں اختلاف کا ہونا یہ بھی کیا ہے، فتنہ ہے. اور آگ کے ساتھ جلانا یہ بھی فتنہ ہے. لسان العرب میں ابن منظور نے ابن العربی کا یہ مسلک بیان کیا ہے. کتاب و سنت میں فتنے کے معنی کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے.
تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو اس کو استعمال کیا ابتلا اور اختبار کے معنی میں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ای لا يبتلون لا يمتحنون لا يختبرون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان يتركوا کہ صرف وہ آمنا کہیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے، وهم لا يفتنون اور وہ فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے. کہا نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. ہر زمانے میں مؤمنین ابتلاء فتنہ ہوتے ہیں. ہر زمانے میں مؤمنین ابتلاء فتنہ ہوتے ہیں. فتنے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. کبھی ہر زمانے کے اعتبار سے نوعیت ہوتی ہے، کبھی اشخاص کے اعتبار سے فتنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، کبھی مکان کے اعتبار سے فتنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے. جیسے آج ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارے لیے آزمائش الگ ہے. یہی مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی آزمائش الگ ہے. یہی مسلمان سعودی میں رہتے ہیں، ان کی آزمائش الگ ہے. تو ہر ملک میں رہنے والوں کی الگ الگ آزمائش ہے. تو فرماتے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یہ قرآن کریم نے ابتلا اور اختبار کے معنی میں استعمال کیا. اسی طریقے سے الصد عن السبیل، صحیح راستے سے روکنا، اس معنی میں بھی قرآن کریم نے اس کا استعمال کیا ہے. وَاحْذُرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو أَن يَفْتِنُوكَ أي أَن يَصُدُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہاں پر ابتلا یہ صد کے معنی میں، روکنے کے معنی میں ہے. اسی طریقے سے فتنے کا استعمال عذاب کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. تو فرماتے ہیں کہ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا اي من بعد ما عذبوا، تو یہاں پر قرآن کریم نے اس کے استعمال کس کے معنی میں کیا ہے؟ عذاب کے معنی میں کیا ہے. اسی طریقے سے شرک اور کفر کے معنی میں وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، تو یہاں پر قرآن کریم نے کس کے معنی میں کیا ہے؟ ای حتی لا یکون شرک ولا کفر، کفر اور شرک کے معنی میں لیا. معاصی اور نفاق کے معنی میں بھی اس کا استعمال کیا ہے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تو یہاں پر وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، تو یہاں پر فتنتم اس کا مطلب کیا ہے؟ ای عصیتم، کہ تم نے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو معصیت میں مبتلا کر دیا، تو یہاں پر یہ معصیت کے معنی میں استعمال کیا. اسی طریقے سے فتنے کا استعمال قرآن کریم نے حق کا باطل سے اشتباہ یعنی خلط ملط ہونے کے معنی میں بھی لیا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ أَلَّا تَفْعَلُوا إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تو دنیا میں کفر اور شرک اور حق اور باطل کی اس طرح سے معرکہ آرائی چلتی رہے گی. اگر یہ نہ رہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں انسان کا آنا ہی کیا ہے؟ بیکار ہے. اسی طریقے سے فتنے کو اضلال کے معنی میں بھی استعمال کیا، قتل اور قید کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. لوگوں میں اختلاف اور دلوں میں مخالفت کے ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال اس کا کیا گیا ہے. جنون کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے. آگ سے جلانے کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کریم نے تقریباً 10 سے 11 معانی کے اندر میں فتنے کو الگ الگ مقامات پر الگ الگ معانی کے اندر میں اسے کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے. تو فتنے کے سلسلے میں ایک بات تو یہ سب سے پہلے سامنے آئی. اب یہ کہ فتنہ اصطلاح ہے محدثین کے نزدیک، اس محدثین کی اصطلاح میں فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اصل میں پرسوں آپ کو پڑھانے آ رہا تھا، لیکن اچانک میرا ایک لمبا سفر آ گیا تو میں چلا گیا. تو پھر میں نے سفر کے دوران اپنی ایسی کتابیں ساتھ میں لے لی جس کے اندر فتنے کے سلسلے میں تفصیلات ذکر کی گئی تھی. تو 2 دن سفر میں مجھے بھی اچھا لگا کہ فتنے کے سلسلے میں پہلے سے پڑھتا آیا تھا، لیکن مزید مطالعہ کیا ہو گیا؟ تازہ ہو گیا. تو کچھ کتابیں بڑی اچھی سلسلے میں گزری ہے، تو میں نے سوچا کہ 1-2 دن رک کر فتنے کے سلسلے میں ہمارے زمانے کے فتنوں کے بارے میں ہم تھوڑی سی واقفیت حاصل کر آگے چلیں. اس لیے کہ جیسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے کن فتنوں میں اس وقت ہم مبتلا ہیں اور ان فتنوں سے نجات کا راستہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں.
تو دو چیزیں عصر حاضر کے فتنوں کو بیان کرنے کی حکمت اور مصلحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں بیان کیا، اور ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ میں نے مکلف کیا تھا ان کو بنانے کا، لیکن وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ بناؤ، لیکن وہ بیچارے سمجھ نہیں سکے، تو جیسا بنانا چاہیے ویسا انہوں نے بنایا نہیں، اپنے اعتبار سے انہوں نے بنا دیا۔ تو فتنے کے سلسلے میں ایک بہت اچھی کتاب جو میرے مطالعے میں اس وقت آئی، وہ دائرۃ الفتنہ و سبل الخروج منہا، اس پر بڑا اچھا لکھا ہے، اس کے مصنف نے بڑے اعتدال کے ساتھ لکھا ہے۔ تو دائرۃ الفتنہ و سبل الخروج منہا، کہ ہم لوگ اس وقت فتنے کے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں، اب اس فتنے کے بھور سے ہم اپنے آپ کو کیسے نکالیں۔ تو اس کے مصنف نے بہت اچھے انداز میں فتنے پر کلام کیا ہے، تقریباً 500 450 500 صفحے کی عربی زبان میں کتاب ہے، مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں ان کے مصنف۔ تو اس کتاب میں مصنف کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، ان کے نام کے آخر میں الکامل ہے، عبدالرؤوف الکامل ایسا کچھ نام ہے۔ تو وہ کتاب اس وقت اب تک کہ میں نے جتنی بھی فتنے کے اوپر کتاب پڑھی، ان سب کتابوں میں سب سے اچھی کتاب وہ لگی، اگرچہ ان کی 2-3 چیزوں سے مجھے اختلاف رہا، لیکن عمومی طور پر 95% وہ کتاب اچھی ہے۔ اگر اس میں سے 2-3 چیزیں جن سے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اسے نکال دیا جائے، تو بڑے اعتدال کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ان فتنوں کی جڑ کیا ہے، اور عالم اسلام اس وقت فتنوں کے سامنے کیسے جوجھ رہا ہے، اور اس میں کون لوگوں کا سب سے بڑا کردار ہے، اور کس طریقے سے ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ بہرحال میں انشاءاللہ آئندہ کل اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا۔ ابھی اس وقت سر دست صرف ہمیں یہ جاننا ہے کہ فتنوں کے سلسلے میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ امام بخاری نے اس کو سیدھا کتاب الایمان میں لا کر کیا کر دیا، رکھ دیا۔ تو اس لیے امام بخاری نے یہاں پر کیوں لایا وہ آپ کو ذکر کیا، فتنوں کا معنی بیان کیا۔ اب فتنے کی اقسام فتنے کی اقسام کیا کیا ہے، محدثین کی اصطلاح میں فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرات محدثین کی اصطلاح میں فتنہ کہا جاتا ہے انسان کا کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا ہو جانا جو اسے اللہ، رسول اور دار آخرت سے دور کر دے، جو اسے اللہ، رسول اور دار آخرت سے کیا کر دے، دور کر دے، یہ ہے فتنہ۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے، انسان اور اللہ کے درمیان دوری پیدا کر دے، رسول اللہ کی طاعت اور شریعت اور اس کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور آخرت کو انسان فراموش کر دے، ان تمام کے تمام چیزوں پر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ فتنے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے وجہ تسمیائی بتلائی کہ قرآن کریم کا انتخاب کلمات بھی ایسا حیرت انگیز ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے چیلنج کیا، اور اس کے چیلنج کو آج تک کے کوئی قبول کر سکا نہیں۔ کتنا حیرت انگیز لفظ قرآن کریم نے فتنے کے لیے استعمال کیا کہ دیکھو، انسان کی زندگی کے 2 حصے، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی، ایک ہے مادی اور ایک ہے روحانی۔ مادی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا اور چاندی۔ روحانی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام، ادھر سونا اور چاندی اور ادھر ایمان اور اسلام۔ سونا اور چاندی اسے نکالنے کے لیے، اسے کھوٹ سے الگ کرنے کے لیے جد و جہد، محنت، مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو کفر، نفاق، معصیت،
شرک، فجور، ان تمام کھوٹوں سے نکالنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے محنت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے کہ اگر تم نے اس کو سمجھ لیا فتنے کو، تو آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے میں محفوظ ہیں. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے فتن سے واقفیت بہت ضروری ہے. حضرت تھانوی بھی فرماتے تھے اس کو، اور دائرۃ الفتن کے مصنف نے بھی اس کو لکھا ہے کہ مستقل ایک فقہ ہے جس کو فقہ الفتن کہا جاتا ہے. اس فتن سے واقفیت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی اگر ان چیزوں سے واقف نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا. لیکن جب اس سے واقف ہوگا کہ ہاں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، تو آدمی کوشش کرے گا. اور اگر وہ نہیں بھی بچ سکے گا تو کم سے کم اس چیز کو برا تو سمجھے گا. کم سے کم اسے کیا سمجھے گا؟ وہ برا تو سمجھے گا. لیکن اگر اسے اس کے بارے میں علم ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ برائی کرے گا. زُيِّنَ لَهُمْ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور اسی کو کیا سمجھے گا؟ وہ اچھا سمجھے گا. اسی کو کیا سمجھے گا؟ وہ کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس سے بہتر تو اور کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے. لہذا اس بنا پر قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ فتنوں کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن میں نے جیسا کہا کہ عام طور پر چونکہ اس زمانے میں یہ ہماری کتابوں کے اندر میں آخری ابواب کے اندر میں آتا ہے، جس زمانے میں روایتاً پڑھا جاتا ہے، تو ہر کتاب میں اسی طریقے سے گزر جاتا ہے. اسی لیے ہم نے جو ابواب کو تقسیم کیا ہے ان ابواب میں شاید ابو داؤد کے اندر میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھانے کا مکلف کیا گیا ہے کہ اس کو کیسے پڑھایا جاوے، تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو داؤد نے سب سے جامعیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ احادیث فتن کو بیان کیا ہے. تو ہم لوگوں نے جب اس کی تخصیص سے ابواب کیے، درایت اور روایت کی، اس زمانے میں یہی دیکھا کہ کون سا باب کس کتاب میں تفصیل کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو ہم نے اس کو خاص کر دیا کہ اس باب کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے. بہرحال تو کتاب الفتن، اگر آدمی ان روایتوں کا صرف ترجمہ بھی پڑھ لے تب بھی آدمی فتنوں سے واقف ہو جائے، اور اگر اس کو عصری تطبیق کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تب تو اور بھی اچھا ہو جائے کہ آدمی پورے طور پر وضاحت کے ساتھ اور بغیر کسی اشتباہ کے ان چیزوں کو سمجھنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال تو فتنوں کے سلسلے میں دوسری چیز، اقسام فتن، فتنے کی کون کون سی قسمیں ہیں. فتنوں کے اقسام کے سلسلے میں متعدد باتیں بیان کی جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے فتنے کی قسمیں کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے اعتبار سے کی ہے، اور کچھ لوگوں نے فتنے کی قسمیں اپنے زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھ کر کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتنے کی اصل اور بنیادی طور پر تو دو ہی قسمیں. عام طور پر فتن پر لکھنے والے معاصرین کا یہ کہنا ہے کہ اصولی طور پر فتنے کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے فتنۃ الشبہات اور دوسرا ہے فتنۃ الشہوات. شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ. کس کو کہتے ہیں فتنۃ الشبہات؟ تو فرماتے ہیں کہ فتنۃ الشبہات کہا جاتا ہے امور دینیہ کے سلسلے میں آدمی کا شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا. اللہ کے بارے میں انسان شک اور شبہ میں مبتلا ہو جاوے، رسالت کے بارے میں، امور ایمان اور امور اسلام اور عقائد اسلام جتنے بھی ہیں ان کے سلسلے میں احکام اسلام یعنی شریعت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی انسان کو شک ہونے لگے اور یقین اس کا کمزور پڑ جاتا ہے تو یہ ہے فتنۃ الشبہات. اور فتنہ شہوات کیا ہے؟ انسان اپنے ارد گرد جو چیزیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو وہ اس میں اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی تابعداری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ فتنہ شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فتنہ شبہات کو آپ
فتنہ فکریہ اور فتنہ دینیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور فتنہ شہوات کو آپ فتنہ مادیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ مادیہ، مادی فتنے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اگر دوسری تمام قسموں کو لایا جاوے تو وہ سب انہی دو کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہو جاتی ہے، مندرج ہو جاتی ہے، اور انہی میں سے کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ عام طور پر فتن پر لکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے فتنے کی یہ دو قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ البتہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنے کی 5-6 قسمیں بیان کی ہے۔ ان کا اپنا بیان کرنا وہی بڑا جامع ہے، چونکہ وہ ہمارے زمانے سے قریب کے ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے جن فتنوں کو ذکر کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں جن فتنوں کو ذکر کیا ہے تو وہ بھی اپنے اندر ایک الگ معنویت رکھتے ہیں۔ بہرحال تو سب سے زیادہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور جامع الفتن ہے، تمام فتنوں کا جامع ہے۔ فتنہ شبہات بھی بکثرت ہے اور فتنہ شہوات بھی بکثرت ہے، اور اس دور میں انسان کا ایمان بچا کر کفر، فسق، فجور، معصیت سے بچا کر نکلنا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حرج کے زمانے میں جو عبادت، وہ عبادت سب سے افضل عبادت، یعنی فتنوں کے زمانے میں جو عبادت بندہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں احادیث صحیحہ میں بیان کی ہے، جس کو بیان کیا جائے گا کہ آدمی کو عبادت کے اندر میں مبتلا، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں مشغول کرنے والی اتنی چیزیں پائی جاتی ہے کہ آدمی اسی دنیا میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کی طرف توجہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا تو ویسے ویسے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی کل میں سفر میں تھا، ایک اچھا بڑا مدرسہ راستے میں ہے، نام بھی بھول گیا، تو اس مدرسے میں جاتے وقت ظہر کا ٹائم تھا تو ظہر کی نماز پڑھی، واپسی میں مغرب کا وقت تھا تو مغرب کی نماز پڑھی۔ تو میں نے وہاں پر پوچھا بھائی کتنے طلبہ ہیں؟ تو کہا کہ 50 طلبہ ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا طلبہ آ ہی نہیں رہے۔ پہلے کتنے طلبہ تھے؟ تو کہا 200 طلبہ تھے، اور ابھی کتنے طلبہ ہے؟ 50 طلبہ ہے۔ پھر آگے ایک اور جگہ پر نماز پڑھنے کی نوبت آئی، ایک اور جگہ پر گئے تو وہاں پر پتا چلا پہلے 400 طلبہ تھے اور ابھی کتنے طلبہ ہیں؟ تو بولے 30 طلبہ ہے۔ میں نے پوچھا ان کو کیوں؟ تو کہا کہ وہ کوئی فیکٹری میں کام پہ لگ گیا، کوئی کس میں لگ گیا، کوئی کس میں لگ گیا۔ پھر ایک جگہ پر پہنچے تو کہا کہ مولانا ہمارے یہاں پر مشکات کے طلبہ 2 طلبہ، یعنی 5-7 طلبہ تھے، اس میں سے 2 طلبہ نہیں آئے۔ تو ہم نے ان کو بلایا تو کہا کہ وہ ہم مہینے کے 5-7 ہزار 10 ہزار روپے کما لیتے ہیں، اب وہ عادت پڑ گئی ہے، وہ چھٹتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پیسے ہم آپ کو دے دیں گے لیکن آپ پڑھو۔ تو کہا وہ ایک دن نہ ہے اور دوسرے دن صبح میں وہ بھی کیا ہو گئے، چلے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسی سے فتنے کی سنگینی کا کیا کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا انسان کو کیسے اپنی طرف کھینچتی ہے، جبکہ اب تو ہمارے لیے علم دین اور بھی زیادہ کیا ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ لیکن وہی آدمی جب دنیا، اسی لیے سر سید کہتے تھے کہ میں نے دین اور دنیا دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی لیکن کم وقت دنیا غالب آ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری شریعت کو اپنی دنیا کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کو شریعت کے تابع بنایا جائے، نہ کہ شریعت کو دنیا کے تابع بنایا جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس طرح سے ایسا نظام بنائے کہ جس نظام کے اندر میں دینی علوم کو کوئی اہمیت نہ ہو، نہیں، دینی علوم کو اولویت ہو اور دوسری سب چیزیں بعد میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہماری کامیابی کے بارے میں بیان کیا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ لہذا اس بنا پر بہت زیادہ اس زمانے میں ہمیں ان چیزوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ فتنے سے بچنے کا سب سے آسان اور سب سے اہم اور بنیادی راستہ ہے علم دین میں پختگی۔ جتنا بھی میں نے پڑھا اب تک کے، اس میں سب نے سب سے پہلا ذریعہ کا بیان کیا
فتنے سے وہی بچے گا جو علم دین میں کیا ہوگا؟ پختہ ہوگا اور اس کے اندر اخلاص ہوگا تو وہ فتنے سے بچے گا، اور اگر علم دین میں پختگی نہیں ہوگی تو وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت کی ہے کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں، پڑھ لیں۔